السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا ریاکاری کا جو ٹاپک ہے اس کی 5ویں فصل کا پوائنٹ ہے خلوص عمل۔ یہ سوچو کہ وہ خدا جو حقیقی مالک الملوک ہے اور واقعی ولی نعمت ہے، اسی نے ہم کو یہ تمام کرامتیں عطا فرمائی ہیں اور یہ سارے انتظامات ہمارے لیے کیے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کو ایک ایسی غذا سے جس میں صالح اور مناسب اجزاء موجود ہیں اور ہمارے ضعیف معدے کے لیے نہایت ہی موزوں ہے، اس سے نوازا۔ ہمارے لیے تربیت کرنے والے اور ذاتی و فطری طور سے محبت کرنے والے، بے لوث خدمت کرنے والے ماں باپ، خوشگوار و مناسب ماحول اور ظاہری و باطنی نعمتوں کو مہیا کیا، اور صرف اسی دنیا میں نہیں بلکہ عالم آخرت میں، برزخ میں بھی ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ان کا انتظام کیا۔ ان سب کے بدلے میں ہم سے صرف یہ چاہا کہ اس دل کو صرف ہمارے لیے یا ہماری کرامتوں کے لیے خالص رکھو تاکہ اس کا فائدہ بھی تم ہی کو پہنچے، اور اس کے بعد بھی ہم اس کی بات پر کان نہ دھریں، اس کی نافرمانی کریں، اس کی مرضی کے خلاف اقدام کریں تو کتنا بڑا ہم نے ظلم کیا ہے اور کیسے مالک الملوک سے جنگ کی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہم ہی کو بھگتنا ہوگا۔ ہماری نافرمانی پر اس کی سلطنت و حکومت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہم اس کی حکومت و سلطنت سے خارج ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم خود ہی مشرک ہو جائیں گے اور اپنے کو ضرر پہنچائیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک خدا سارے جہاں سے بے پرواہ ہے، وہ نہ تو ہماری عبادت کا، نہ ہمارے اخلاص کا، نہ ہماری بندگی کا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہماری نافرمانی، ہمارے شرک، ہمارے نفاق سے اس کی حکومت کا کچھ نہ بگڑے گا، لیکن چونکہ خدا رحمت للعالمین ہے، الرحمن الراحمین ہے، اس کی رحمت واسع اور حکمت بالغہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم کو ہدایت کرے، خیر و شر، اچھائی و برائی کا راستہ ہم کو دکھائے، راہ انسانیت کی بلندی سے نیچے گرنے اور سعادت کے راستوں پر لرزش کھانے سے ہم کو آگاہ کرے۔ خداوند عالم کا ہماری ہدایت و رہنمائی کرنے میں، بلکہ ان عبادتوں اور اخلاص و بندگی میں ہم پر بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ اس کے ان احسانات کا اندازہ ہم کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہماری چشم بصیرت نہ کھلے اور اصلیت دیکھنے و پرکھنے کی برزخی نظر نہ ہو۔ جب تک ہم اس تاریک و تنگ دنیا میں ہیں اور فطرت کے ظلمت کدہ میں اسیر ہیں، زنجیر زمان میں بستہ، امتداد و مکان کی تاریکی میں مقید ہیں، خدا کی عظیم نعمتوں کا ادراک نہیں کر سکتے اور نہ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ یہی اخلاص و عبادت خدا کی نعمتوں کا شکریہ ہے اور اس کی رہنمائی کا یہی حق ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، تم تو بھول کر بھی گمان نہ کرنا کہ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام یا علماء امت جو ہماری سعادت و خلاصی کے رہنما ہیں اور ہم کو جہالت و تاریکی اور بدبختی سے نجات دلاتے ہیں اور عالم نور و سرور، حجت و عظمت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ان تمام تاریکیوں سے جو باطل و اعتقاد کا نمونہ ہے بلکہ جہل مرکب ہے، ان سے نجات دلائے اور ہماری تربیت کے لیے تمام زحمت اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، اور برے اخلاق و برے ملکات جو عذاب و فشار کی صورت میں ہم سے ناقابل جدائی ہیں، اور ہمارے برے افعال کی اور اعمال و دنیاوی کی جو دہشت ناک اور وحشت ناک صورتیں ہیں، ان سے چھٹکارا دلانے کے لیے سعی اور کوشش کرتے ہیں، اور ایسے انوار مقدسہ، بہجت و سرور، خوشی و مسرت اور حور قصور تک ہمارے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان حضرات پر ہم عبادت کر کے احسان کر رہے ہیں۔